فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ صلوات بھیج دیں بر محمد۔ ظاہر کہ جلوس کی مجلس ہے، بہت زیادہ طولانی نہیں ہوتی ہے مجلس، لہذا بہت اختصار مد نظر ہے انشاءاللہ، اور ایک موضوع ہے، ایک پہلو ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آیہ کریمہ سورہ صف کی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تو صرف ان بہادروں کو دوست رکھتا ہے کہ جو اس کی راہ میں صف باندھ کر اس طرح سے لڑتے ہیں کہ جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی۔ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اتفاق ہے شیعہ مفسرین کا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ مولا کی شان میں ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی جانثاری، ان کا ثبات قدم، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی مدح سرائی کرتے ہوئے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ میں نے کہا صرف اشارے ہے، زیادہ اختصار مد نظر ہے۔ آپ دیکھیں یہاں کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کے سامنے اعتراض ہو، کسی بچے جوان کے سامنے، تو اس کو مشکل پیدا ہو جائے کہ بھئی اس اعتراض کا جواب کیا ہو۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ مولا علی کی شان میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، مولا علی کی مدح سرائی کرتی ہوئی، ان کی شجاعت اور بہادری کی تعریف کرتی ہوئی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، لیکن آیہ کریمہ میں تو صف کی تعریف ہو رہی ہے۔ دیکھیے اعتراض جو ہے ذرا سا الجھانے والا اعتراض۔ میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں تک بات پہنچے کہ آیہ کریمہ میں تو صف کی تعریف ہو رہی ہے، اور صف ایک آدمی کو نہیں کہتے۔ جب کئی آدمی قطار سے کھڑے ہوں تب صف بنتی ہے۔ نماز کی صف استادہ ہو گئی، اس کا مطلب کئی لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تبھی تو صف بنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو صف نہیں کہتے، بلکہ کئی آدمی جمع ہو تو صف بنتی ہے۔ تو یہاں پر تمہارا عقیدہ اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آیت میں تو صف کی تعریف ہو رہی ہے، تو اکیلے علی کی مدح کہاں ہوئی؟ اکیلے مولا علی کی تعریف کہاں ہوئی؟ تو قرآن مجید ہی نے مسئلہ حل کر دیا، قرآن مجید ہی کی طرف سے جواب مل گیا۔ ہمیں زیادہ جواب ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کرنا پڑی، اور قرآن نے خود مسئلہ حل کر دیا، مسئلے کا جواب دے دیا کہ جناب ابراہیم کے لیے اعلان ہو رہا ہے، قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ کانا امتن قانتن للہ، ابراہیم پوری امت تھے جو اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ میں اعتراض کرنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صف پر اعتراض ہے کہ مولا علی کی شان میں کیسے نازل ہوئی؟ یہاں تو صف کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہاں پر آیہ کریمہ جناب ابراہیم کو پوری امت کی سند دے رہی ہے، امت ایک شخص کو نہیں کہتے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ اعتراض ہے کہ مولا علی کے لیے تنہا یہ آیت کیسے نازل ہوئی جبکہ تعریف صف کی ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ اِنَّ ابراہیم کان قانتاً للہ، ابراہیم پوری امت تھے جو اللہ پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔
تو مجھے اتنا بتایا جائے کہ امت ایک شخص کو کہتے ہیں کہ بہت سے اشخاص کے مجموعے کو کہتے ہیں؟ ایک شخص کو امت نہیں کہا جاتا بلکہ بہت سے اشخاص کے مجموعے کو امت کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن مجید جناب ابراہیم کو امت کی سند دے رہا ہے، امت کی سند دے رہا ہے۔ کیوں سند ملی؟ کیونکہ تنہا جناب ابراہیم نے پوری امت کا کارنامہ انجام دیا، تو قرآن نے ابراہیم کو امت کی سند دی، اور علی نے اکیلے پورے لشکر کا کارنامہ انجام دیا تو قرآن نے صف کی سند دے دی۔ صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ بس بس ایک ہی رخ عرض کرنا ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہے، ایک رخ عرض کرنا ہے، ایک پہلو عرض کرنا ہے کہ ہر مقام پر اگر ہم دیکھیں تو مولا علی تنہا پورے لشکر کا کام انجام دے رہے ہیں۔ آئے صف کی تفسیر کرنا ہے، آئے صف کی تفسیر مولا علی سے بہتر عملی تفسیر اگر کسی نے کی ہے تو مولا علی نے کی ہے۔ پورے لشکر کا اکیلے کارنامہ انجام دیا ہے، ایک مقام پر نہیں، 50 مقامات ایسے ملیں گے کہ اکیلے علی نے پورے لشکر کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں ابتدا سے اشارے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابتداء رسالت ہے، رسول اللہ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، کافروں میں مشرکوں میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، بالکل ابتدا ہے۔ تو سرداران مکہ نے کیا سازش کی کہ خود تو سامنے نہیں آئے، بچوں کو جمع کیا، 200-250 بچے، کسی کا 10 برس کا سن، کسی کا 12 برس کا سن، کسی کا 15 برس کا سن۔ اب رسول اللہ جب تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں تو اب کفار نے بچوں کو لگا دیا، رسول جدھر سے گزر رہے ہیں یہ بچے پتھر مار رہے ہیں، یہ بچے جو ایذا پہنچا رہے ہیں، 200-250 کی تعداد میں بچے تھے وہ۔ اب جو رسول اللہ واپس آئے تو جناب ابو طالب نے منظر دیکھا کہ پورا رسول کا جسم زخمی، سر زخمی، بدن زخمی، جسم سے خون جاری، اور اتنا خون بہ رہا تھا کہ نالین تک خون پہنچ گیا تھا۔ جناب ابو طالب نے گھبرا کر کہا کہ یہ کیا حالت ہوئی آپ کی، کس نے یہ حالت بنائی؟ کہ مکے کے سرداروں نے عجیب سازش کی، بجائے خود سامنے آنے کے انہوں نے اپنے بچوں کو لگا دیا۔ اب میں بچوں سے کیا مقابلہ کرتا، اب میں بچوں سے کیا لڑتا؟ جناب ابو طالب پہنچے سرداران مکہ کے پاس، یہ کیا حرکت کی تم نے کہ تم نے بچوں کے ذریعے سے یہ ڈھیلے پھینکوائے اور میرے بھتیجے زخمی ہو گئے؟ سرداران مکہ نے جواب دیا، اے ابو طالب، بچوں کی بات ہے، بچوں ہی میں رہنے دو، توجہ رہے، بچوں کی بات ہے، بچوں ہی میں رہنے دو۔ جناب ابو طالب خاموشی سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد جب گھر پہنچے تو فرمایا کہ میرے بھتیجے محمد، اب آپ جو تبلیغ کے لیے جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے۔ ارے توجہ ہے، اب جو تبلیغ کے لیے جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے، بلکہ میرا بیٹا علی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، میرا بیٹا علی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اتنا بھروسہ تھا ابو طالب کو اپنے 10 برس کے بیٹے پر۔ رسول کیا فرما رہے؟ 200-250 بچے، تو جناب ابو طالب کو تو ادھر سے پورا لشکر بھیجنا چاہیے تھا بھئی، 200-250 کے مقابلے میں کم از کم 100 تو بھیجنا چاہیے تھے۔ لیکن جناب ابو طالب کیا فرما رہے ہیں کہ کل سے آپ کے ساتھ میرا بیٹا علی جائے گا، علی جائے گا۔ اے ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ ادھر 200-250 ہیں۔ ارے توجہ ہے۔
ادھر 200-250 ہیں، کسی کا سن 10 برس کا ہے، کسی کا 12 برس کا ہے، کسی کا 15 برس کا ہے، اور آپ اکیلے علی کو بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کو معلوم تھا کہ 10 برس کے سن میں بھی اکیلا علی پورے لشکر پر بھاری ہے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا نواز۔ بہت توجہ رہے، میں نے کہا مختصر وقت میں بات مکمل کرنا ہے۔ اب مولا علی ساتھ ساتھ ہیں، ادھر پھر وہی 200-250 بچے جمع، 2-250 ایک سلوات بھیجے پر محمد۔ ادھر 200-250 بچے، ادھر اکیلے علی، ادھر اکیلے مولا۔ جیسے ہی انہیں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، علی شیر کی طرح سے آگے بڑھے۔ ارے کسی کو زمین پر پٹخا، کسی کو دیوار پر مارا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر پھوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی۔ یہ سب بچے 200-250 بچوں نے علی کے سامنے سے فرار کیا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تو کسی کا سر پھٹا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ ماں باپ نے پوچھا ارے تمہارا حال کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا قسمنا علی، ارے علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی۔ ایک سلوات بھیجے مولانا صبر محمد والے۔ علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی، علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی۔ اب سرداران مکہ اپنے ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے۔ تمہارے بیٹے نے یہ کیا حشر کیا ہمارے بچوں کا، تمہارے بیٹے نے یہ کیا حال کر دیا ہمارے بچوں کا۔ ابو طالب نے جواب دیا، اے سرداران مکہ، ارے بچوں کی بات ہے، بچوں ہی میں رہنے دو۔ ایک سلوات بھیج دے سلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ جو جواب ان کا تھا وہی جواب جناب ابو طالب کا تھا۔ انہی نے بھی یہی کہا تھا اپنے بچوں کو جمع کر کے۔ جب ابو طالب نے شکایت کی تو کہا اے ابو طالب بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ جب مولا علی نے سب کی ٹھکائی کر دی، سب کی پٹائی کر دی، وہ شکایت کے لیے آئے تو ابو طالب نے وہی جواب دہرا دیا، بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ سلوات بھیج دے مولانا محمد وآل محمد۔ علی تنہا پورے لشکر پر غالب، تو اب جو آیے کریمہ صف کی مدح کر رہی ہے تو علی سے بہتر کون مصداق ہو سکتا ہے؟ مولا سے بہتر کون عملی تفسیر بن سکتا ہے؟ میں نے کہا زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ معلوم یہی بچے جو علی کے ہاتھوں پٹے تھے، جو علی کے ہاتھوں مار کھائے تھے، اب ادھر علی جوان ہوئے، ادھر وہ بچے جوان ہوئے۔ ارے توجہ رہے، ادھر علی جوان ہوئے، ادھر وہ بچے جوان ہوئے۔ اب ہے معرکہ بدر، وہی بچے جو علی کے ساتھ مار کھا چکے تھے وہی اب جوان ہو کر بدر کے لشکر میں موجود۔ ادھر سے علی چلے، ادھر سے وہی پٹے ہوئے بچے جو اب جوان ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی میدان بدر میں علی کو انہی نے دیکھا، ہر ایک نے بے ساختہ پکار کر کہا جا قاسمنا، ارے ہماری ہڈیاں توڑنے والا آ گیا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے۔ اکیلے مولا پورے لشکر پر بھاری، ادھر 1000 کا لشکر ہے، یہاں تنہا مولا ہیں جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فرار کیا لشکر نے۔ توجہ رہت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، بدر میں لشکر جو تھا کافروں کا
اس نے فرار اختیار کیا، علی کے ہاتھوں شکست کھائی۔ لیکن اب تاریخ اور قرآن کی بات بھی پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ بھیجے، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آئے۔ تو اب میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ملائکہ اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے تو ان ملائکہ نے جنگ میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب جنگ میں حصہ لینا نہیں تھا تو پھر اتنی دور سے آنے کی زحمت کیوں کی؟ خالی اگر تماشا دیکھنا تھا تو آسمان ہی تو تماشا دیکھتے رہتے، زمین پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں حصہ لیا۔ بہت توجہ، جنگ میں حصہ لیا۔ تو جب ثابت ہوا جنگ میں حصہ لیا تو اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن پر حملہ کرتے تھے، جب مخالف پر حملہ کرتے تھے تو سامنے آ کر حملہ کرتے تھے، ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے یا چھپ کر حملہ کرتے تھے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ چھپ کر حملہ کرتے تھے، مخفی رہ کر حملہ کرتے تھے، تو میں پھر کہوں گا کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے، ملک معصوم ہوتا ہے، اور چھپ کر حملہ کرنا عصمت کے خلاف ہے۔ لہذا جب حملہ کرتے ہوں گے تو سامنے آ کر حملہ کرتے ہوں گے، ظاہر ہو کر حملہ کرتے ہوں گے۔ تو جب ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے، سامنے آ کر حملہ کرتے تھے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی اپنی کوئی انسانی شکل نہیں ہے، فرشتوں کی اپنی کوئی انسانی صورت نہیں ہے، تو جب ظاہر ہوتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے، کس صورت میں آتے تھے، کون سی شمال اختیار کرتے تھے؟ تو یاد رکھیے کہ تاریخ میں وضاحت سے موجود نہیں ہے، مگر یہ جملے تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے کہ لوگ میدان بدر میں رسول کے پاس پہنچ کر کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول، آپ مدینے سے کتنے علی لے کر چلے ہیں؟ ہمیں تو پورے میدان میں سوائے علی کے کسی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، ہر طرف علی جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف علی نظر آ رہے ہیں۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب ملک فلک سے اترنے لگے اور ان کو انسانی شکل اختیار کرنی ہوئی تو کسی کو علی سے بھلی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جو اتر رہا تھا علی کی شکل میں، جو اتر رہا تھا علی کی صورت میں۔ صلوات بھیج دے بلند آواز۔ اب دیکھیں تاریخ کس طرح سے اپنے کو دہراتی ہے۔ جس وقت اسرائیل نے حزب اللہ پر حملہ کیا، 30,000 کا لشکر تھا اسرائیل کا، جن کے ساتھ توپیں بھی تھیں، جن کے ساتھ ٹینک بھی تھے، جن کے ساتھ ہوائی جہاز بھی تھے، بہترین اسلحہ تھا ان کا۔ 35 دن تک لڑتے رہے، آخر میں اسرائیل کو شکست ہوئی اور ان کے لشکر کو بھاگنا پڑا۔ لشکر اسرائیلی بھاگا۔ CNN جو امریکہ کا چینل ہے وہ ایک اسرائیلی سپاہی کا انٹرویو لے رہا ہے، CNN کا نمائندہ ایک اسرائیلی سپاہی کا انٹرویو لے رہا ہے، لائیو نشر ہو رہا ہے۔ CNN کا نمائندہ اسرائیلی سپاہی سے پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ کو شکست کیسے ہو گئی، آپ کے لشکر کو ہار کیسے ہو گئی؟ بہترین تربیت یافتہ آپ کی فوج ہے، بہترین آپ کا اسلحہ ہے، بہترین آپ کا اسلحہ ہے، بہترین آپ کی فوج ہے، توپیں آپ کے پاس، ٹینک آپ کے پاس، میزائل آپ کے پاس، ہوائی جہاز کا کور آپ کے ساتھ ساتھ جو مسلسل بمباری کر رہا تھا۔ امریکہ کی پوری مدد اس کے بعد ہار ہو گئی، اس کے بعد بھاگ آئے، اس کے بعد بھاگ آئے۔ تو اس اسرائیلی سپاہی کے جواب اس نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کہ کیا دھوکہ دیا؟ کہ ہمیں یہی بتایا تھا کہ 2-2.5 ہزار سے زیادہ حزب اللہ نہیں ہیں، 2-2.5 ہزار سے زیادہ حزب اللہ نہیں ہیں۔ تو ہم نے سوچا تھا کہ پہلے ہی حملے میں صفایا کر دیں گے، پہلے ہی حملے میں ختم کر دیں گے۔ لیکن جب ہم حزب اللہ کے علاقے میں پہنچے تو چاروں طرف ہمیں حزب اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جدھر دیکھو حزب اللہ، جدھر دیکھو حزب اللہ۔ تو ہمیں شکست نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اسی طرح سے جب یہ بدر کا ہارا ہوا لشکر جب مکے پہنچا تو مکے والوں نے سوال کیا
کہ ارے تمہیں شکست کیسے ہو گئی، تمہیں ہار کیسے ہو گئی، تم لوہے میں ڈوبے ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس گھوڑے نہیں، ان کے پاس نیزے نہیں، ان کے پاس تلواریں بہت کم تعداد میں، اس کے بعد تم ہار گئے، اس کے بعد شکست ہو گئی۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ کیا ہوئی؟ وہ ہارے ہوئے لشکر نے کہا کہ تمہیں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، ارے تمہیں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ ارے ہم نے کیا دھوکہ دیا؟ کہ یاد رکھو جب ہم جانے لگے تھے یہاں سے تو تم نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعداد بھی کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ظاہری طاقت بھی نہیں ہے، لہذا مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک علی سے ہوشیار رہنا، ایک علی سے ہوشیار رہنا۔ تم نے کہا تھا ایک علی سے ہوشیار رہنا، اور ہم کو پورے میدان میں سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ تو میدان بدر میں بھی اکیلے علی پورے لشکر کے برابر۔ سورہ صف کی تفسیر ہو رہی ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ تنہا علی پورے صف کے برابر، تو ہر میدان میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اکیلے علی پورے لشکر کے برابر ہیں۔ ایک طرف پورا لشکر اور ایک طرف تنہا علی ہے۔ میدان بدر میں بھی یہی منظر، اور میدان احد وہ تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے۔ نہ کسی حدیث کی ضرورت، نہ کسی تاریخ کی ضرورت، نہ کسی مفسر کی ضرورت، نہ کسی ہسٹورین کی ضرورت، نہ کسی تاریخ داں کی ضرورت۔ ارے پوری تاریخ تو خود قرآن نے بیان کر دی ہے۔ میدان احد کی منظر کشی خود قرآن مجید نے کر دی ہے۔ اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو، اذ تسعدون ولا تلون على عهد والرسول يدعوكم في اخراكم۔ سورہ آل عمران میں قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ میدان احد میں مسلمانوں تمہارا حال یہ تھا کہ گھبرائے ہوئے پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے گھبرائے ہوئے پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے، اور اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ پیچھے پیچھے رسول پکار رہے تھے، تم پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ کم وقت میں بات مکمل کر دینا ہے، کم وقت میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ضرورت بھی ہے اور تابوتوں کی زیارت بھی ہے، اس کے علاوہ مہمان ہمارے نوحہ خان بھی وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے اپنی بات کو جلدی مکمل کرنا ہے، لیکن بات انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ تو ہر میدان میں تنہا علی پورے لشکر پر بھاری، اکیلے علی پورے۔ اس کے بہترین مصداق میدان احد ہے۔ میدان احد جہاں خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ پورا میدان صاف ہو چکا تھا، پورا میدان صاف ہو چکا تھا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے مدارج النبوہ۔ مدارج النبوہ بہت مشہور اہل سنت عالم دین شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کتاب مدارج النبوہ، اس میں میدان احد کی پوری تفصیل موجود ہے۔ ایک اہل سنت عالم تحریر کر رہا ہے، لہذا اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ میدان احد میں پورا میدان صاف تھا، پورا میدان صاف تھا، اکیلے علی شب رسالت کا پروانہ بنے ہوئے چاروں طرف گھوم گھوم کر رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک طرف پورا لشکر ہے، ایک طرف اکیلے علی ہے۔
تنہا علی ہیں. رسول مسلسل فرما رہے ہیں اے علی دیکھو ادھر سے دشمن آ رہا ہے، اے علی دیکھو ادھر سے دشمن آ رہا ہے، اے علی دیکھو ادھر سے دشمن آ رہا ہے. چاروں طرف گھوم گھوم کر رسول کی حفاظت کر رہے ہیں. عجیب بہادری، عجیب جانثاری، عجیب شجاعت کا مظاہرہ. اب روایت کہتی ہے، اب بھیا اس تصویر میں بھی میں ہی ہوں، لہذا میری طرف دیکھیے. ایک صلوات بھیجے پر محمد، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد وآلہ. شاہ عبد الحق وہ ظاہر ہے کہ موقع نہیں کہ تفصیل بیان ہو سکے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی، مشہور ترین ہندوستان کے اہل سنت عالم، ان کی کتاب مدارج النبوہ کوئی بھی دیکھ لے، کوئی بھی دیکھ لے، اس میں پوری میدان احد کی منظر کشی کہ پورا میدان صاف تھا، پورا میدان صاف تھا، اور صرف اکیلے علی شمع رسالت کا پروانہ بنے ہوئے چاروں طرف گھوم گھوم کر رسول کی حفاظت کر رہے ہیں. اس وقت فرماتے ہیں شاہ عبد الحق کہ علی کی بہادری اور شجاعت دیکھ کر جبریل بے چین ہو کر فلک سے اترے، رسول کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، رسول کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، علی کی جنگ کو دیکھنے لگے، علی کی بہادری کو دیکھنے لگے، علی کی جانثاری کو دیکھنے لگے. بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا. شاہ عبد الحق لکھ رہے ہیں کہ بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا، اے اللہ کے رسول، اِنَّ هَذِهِ لَهِيَ الْمُوَاسَاةُ، اِنَّ هَذِهِ لَهِيَ الْمُوَاسَاةُ. ارے دوستی کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں، محبت کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں، الفت کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں. بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا تو بے ساختہ رسول کی زبان پر بھی آیا. اے جبریل کیوں نہ ہوا منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. نہیں توجہ چاہوں گا، کم وقت میں بات مکمل ہوگی. کیا سبب کیا ہو؟ خود قرآن سبب بتا رہا ہے. فرار کیوں ہوئے تھے؟ مسلمانوں کے قدم کیوں نہیں ٹکے تھے؟ تاریخ پیش ہوگی تو اختلاف ہو جائے گا، حدیث پیش ہوگی تو اختلاف ہو جائے گا. قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں. قرآن نے خود سبب بیان کر دیا کیوں فرار ہو گئے تھے اور کیوں قدم نہیں جمے تھے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. ارے بعض بدعمالیوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہکا لیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آواز ہے کہ شیطان نے بہکا لیا تھا. اب شیطان نے کیا بہکایا یہ تاریخ میں دیکھنا ہوگا. ایک طرف رسول آواز دے رہے کہ میں زندہ ہوں، ایک طرف رسول پکار رہے کہ میں زندہ ہوں، دوسری طرف شیطان آواز دے رہا قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے. رسول کی آواز نہیں سنی. ارے توجہ چاہوں گا. نہیں، خود اقرار کیا ہے. یہ میری طرف سے الزام نہیں ہے کہ کسی کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے. خود اقرار کیا. رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کیوں چلے گئے؟ کہ ہم نے کانوں میں آواز سنی کہ آپ قتل ہو گئے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے کہ وہ تو شیطان کی آواز تھی، وہ تو شیطان کی آواز تھی. چاہنے والوں نے جواب دیا ہم سمجھے جبریل کی آواز ہے، ہم سمجھے جبریل کی آواز ہے. پورا موجود ہے، پوری تاریخ موجود ہے. تو اب سوال یہ کہ کیا ہو کیا گیا؟ رسول بھی پکار رہے ہیں، شیطان بھی آواز دے رہا ہے. رسول پکار رہے ہیں میں زندہ، شیطان کہہ رہا ہے قتل ہو گئے. لیکن چاہنے والوں نے، اب چاہنے والوں ہی کا لفظ استعمال کروں گا، چاہنے والوں نے رسول کی آواز نہیں سنی، شیطان کی آواز سنی. شیطان کی آواز سنی، رسول کی آواز نہیں سنی. آج کے سائیکالوجسٹ نے، آج کے ماہرین نفسیات نے اس مسئلے کو حل کیا. 1400 سال پرانے مسئلے کو
آج کے ماہرین نفسیات نے حل کر دیا، آج کے سائیکالوجسٹ نے حل کر دیا کہ آخر سبب کیا ہوا تھا۔ میدان میں دو آوازیں بلند ہو رہی تھیں، رسول کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں، شیطان کی آواز تھی کہ رسول قتل ہو گئے۔ رسول کی آواز نہیں سنی، شیطان کی آواز سنی۔ 1400 سال بعد مسئلہ حل ہوا۔ آج کے ماہرین نفسیات نے بتایا، آج کے سائیکالوجسٹ نے بتایا کہ جب بہت مجمع ہو اور مختلف آوازیں بلند ہو رہی ہوں تو انسان ہر ایک کی آواز نہیں سنتا، ہر ایک کی آواز نہیں سنتا، صرف اس کی آواز کانوں میں آتی ہے کہ جس سے دلی محبت ہوتی ہے، جس سے دلی تعلق ہوتا ہے، بس اسی کی آواز کانوں میں آتی ہے۔ مجمع میں بہت سے لوگ بول رہے ہوں، سب کی آواز نہیں سنتا ہے، صرف اس کی آواز سنتا ہے کہ جس سے دلی محبت ہوتی ہے۔ اب دو آوازیں گونج رہی تھی، رسول کہہ رہے تھے زندہ ہوں، شیطان کہہ رہا تھا قتل ہو گیا۔ اب جس سے دلی محبت تھی، ایک سلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد وال، ایک سلوات بلند آواز پر محمد وال محمد۔ تو معلومات تفصیل تو اسی پہ پورا اشرا ختم ہو جائے گا اسی پر، اور مجھے صرف 5 اور 7 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے۔ تو میدان احد میں بھی اگر دیکھا جائے تو تنہا علی پورے لشکر پر بھاری ہیں، پورے لشکر کے اوپر حاوی ہیں، اکیلے علی، اکیلے علی۔ اسی طرح سے میدان خندق میں آپ دیکھیں، وہاں بھی آپ کو یہی منظر نظر آئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان آ کر خندق پار کر لی اس نے، اور آ کر خیمے میں رسول کے، جس میں رسول تشریف فرما، جس میں اصحاب رسول تشریف فرما، اس خیمے میں اپنے نیزہ چبھو چبھو کر کہہ رہا تھا ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، پکارتے پکارتے میری آواز پڑ گئی اور تم میں سے کوئی نہیں نکل رہا ہے۔ اور روایت کہتی ہے ایک شخص ہے جو بلند ہو کر کہتا ہے انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ آخر میں علی کو اجازت ملتی ہے، اور اس کے بعد عمرو ابن عبد ود کو مولا قتل کرتے، جاتے وقت ایک سند، آتے وقت ایک سند۔ جب علی گئے ہیں تو رسول نے سند دی کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، مجھ سے بہتر تاریخ جاننے والے یہاں موجود ہیں۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں صاحبان علم سے کہ عمرو ابن عبد ود اس سے پہلے کی کسی جنگ میں نظر نہیں آیا۔ جتنی جنگیں مسلمانوں میں ہوئی اس میں کہیں امن نہیں نظر آیا، کہیں امن نظر نہیں۔ پہلی مرتبہ علی کے مقابلے پر آیا اور کل کفر بن گیا، پہلی مرتبہ علی کے مقابلے پر آیا اور کل کفر بن گیا۔ گویا رسول دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کل ایمان میں پہچنوائے دیتا ہوں، کل ایمان میں پہچنوائے دیتا ہوں، کل کفر تم خود پہچان لینا۔ ارے جو جس وقت علی کے مقابلے پر آئے گا خود بخود کل کفر بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد وال۔ اور جب سر واپس لے کر پلٹے ہیں تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق والی دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے۔ پوری کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد وال۔ نہیں وقت نہیں لینا ہے، بہت توجہ چاہوں گا۔ جو میدان دیکھیے آپ، کوئی بھی میدان ہو، میدان خیبر دیکھ لیں آپ،
میدان خیبر دیکھ لیں. ایک پڑوسی ملک میں جب گیا تھا وہاں پر مجلسوں کے لیے مجھے بلایا گیا تھا. کافی وقت پہلے بات ہے, 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو ایک کتاب خانے میں گیا تو وہاں وہیں کے ایک رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب تھی تاریخ اسلام. تو میں نے کہا تاریخ اسلام جب لکھی ہوئی ہے تو دیکھا جائے تو ورق گردانی اس کی جائے. جنگ بدر مولا کا کہیں نام نہیں, جنگ احد مولا کا کہیں نام نہیں, جنگ خندق مولا کا کہیں نام نہیں. اب میں نے سوچا جنگ خیبر دیکھی جائے. اب اس میں کیا انہوں نے حرکت کی ہے؟ مولا کا نام لکھا کہ نہیں لکھا؟ کیونکہ 39 دن تک شکست ہوتی رہی. 40ویں دن مولا علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا. تو کیا اب بھی علی کا نام نہیں لکھیں گے؟ کیا اب بھی علی کا نام نہیں لکھیں گے؟ پورا واقعہ پڑھا. جہاں پر جنگ خیبر کی فتح کا تذکرہ ہوا وہاں پر مورخ لکھ رہا ہے کہ اللہ کی مدد سے فتح ہو گئی. اللہ کی مدد سے خیبر میں فتح ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کا نام ہٹایا بھی تو کسی اور کا نام لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی. جگہ خالی ہوئی تو اللہ کا نام لکھ دیا. ایک سلوات بھیج دے ورنہ آواز تو پر محمد. ایک سلوات بھیج دے ورنہ آواز تو پر محمد والے. اللہ کی مدد سے فتح ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ جب نام لکھا تو علی کی جگہ پر ہٹا کر اللہ کا نام لکھا. ارے کسی اور کا نام لکھ دیتے. ایک صلوات بھیجتے ورنہ آواز تو پر محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی التماس ہے کیونکہ مجلس کے فوراً بعد تابوت اٹھنے لگتے ہیں, اس لیے شاید انہیں درمیان میں دے دیا تاکہ بعد میں موقع نہیں ہوگا. کہ وسیع عباس صاحب ابن نذیر عباس صاحب, وکیل حسین صاحب ابن جمیل حسین صاحب, دانش حسین صاحب ابن جبار حسین صاحب, عباس علی خان صاحب ابن تقی حسن صاحب, ان تمام حضرات کی روحوں کو, جملہ مومن مومنات کی روحوں کو بھی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بس اب میں اپنی بیان کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے دعوت میں وقت میں گنجائش نہیں ہے. جنگ خیبر اکیلے علی جو پورے لشکر پر یا پورے قلعے پر جو غالب ہے وہ غالب کل غالب علی ابن ابی طالب ہے. پوری توجہ رہے. 39 دن تک لشکر سر ٹکرا کر, کوئی بھی تاریخ دیکھ لو, سر ٹکرا کر واپس آ رہا ہے. اب 40واں دن ہے. اگر آج بھی قلعہ فتح نہ ہوا تو اسلام کا 40واں ہو جائے گا. لہذا اب تو فتح ہونا قلعہ. رسول نے اعلان کیا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. اب یہاں علماء تشریف فرما ہے. کل میں ضرور اسے علم دوں گا. لَأُعْتِيَنَّ نون تاکید ہے. بہت توجہ چاہوں گا, خاص طور سے جو ربیدہ حضرات ہیں ان کی توجہ چاہوں گا. نون تاکید لَأُعْتِيَنَّ, ضرور اور بالضرور میں علم دوں گا اس کو جو مرد ہے. رجلن, جو مرد ہے, کرار ہے, غیر فرار ہے, اور بغیر فتح کیے نہیں پلٹے گا. تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غدن, بہت توجہ, علماء کی خاص طور سے توجہ. لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غدن, کل میں ضرور اس کو علم دوں گا. ضرور اس کو علم دوں گا. کل
قرآن میں اس سے کچھ دن پہلے، جنگ خیبر سے کچھ دن پہلے ایک آیت نازل ہوئی. جنگ خیبر سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. آیت نازل ہوتی ہے، لا تقولن، اے رسول لا تقولن، یہاں بھی نون تاکید، کبھی نہیں اور ہرگز نہیں کہیے گا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. ارے توجہ رہے، دیکھیے کبھی نہ کہیے گا کسی شے کے لیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، جب تک انشاءاللہ نہ کہہ دیجئے. لا تقولن، وہی نون تاکید، لأعطین، وہی نون تاکید، لا تقولن، وہی نون تاکید. غدن کا لفظ وہاں بھی، غدن کا لفظ یہاں بھی. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ہرگز ہرگز نہ کہیے گا کہ میں کسی شے کو کل انجام دینے والا ہوں، جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہیے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، میں ضرور اس کو علم دوں گا کہ جو مرد ہے کرار ہے، غیر فرار ہے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں کہیں انشاءاللہ کا لفظ رسول نے استعمال نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا. اب مسلمان بھی ایک سے ایک تھے، فوراً رسول کی خدمت میں پہنچ گئے، اے اللہ کے رسول، ارے ابھی 2 ہفتے پہلے، ارے توجہ، ابھی 2 ہفتے پہلے اللہ کا حکم نازل ہوا تھا. آپ نے خود بیان فرمایا تھا کہ کسی چیز کے لیے نہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا، جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ دو. اے رسول، آپ نے تو انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے تو انشاءاللہ نہیں کہا. رسول نے فرمایا اگر میں نے علم دیا ہوتا تو انشاءاللہ کہتا، اللہ نے علم دیا ہے علی کو. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ محمد، صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ محمد. بس آخری جزت کر دوں اسی ذیل میں، کرارن غیر فرار. پھر یہاں پہ پھر علماء کی توجہ چاہوں گا یہاں پر، کرار کے کیا معنی ہے اور غیر فرار کے کیا معنی ہے. کرار کے معنی بھی یہی ہے جو بھاگنے والا نہ ہو، اور غیر فرار کے معنی بھی یہی کہ جو بھاگنے والا نہ ہو. تو ایک لفظ کہنا کافی تھا، یا کرار کہہ دیتے رسول یا غیر فرار کہہ دیتے، کیونکہ کرار کے معنی ہے غیر فرار اور غیر فرار کے معنی ہے کرار. یہ تکرار کی کیا ضرورت تھی؟ تکرار بلاغت کے خلاف ہے، تکرار فصاحت کے خلاف ہے، اور رسول سے بڑھ کر فصیح کون ہو سکتا ہے؟ رسول سے بڑھ کر بلیغ کون ہو سکتا ہے؟ بلا ضرورت تکرار جو ہے وہ فصاحت کے خلاف ہے. وہی ایک لفظ معنی وہی، کرار کی بھی وہی معنی، غیر فرار کی بھی وہی معنی. بہت توجہ، کرارن غیر فرار، وہ کرار ہے وہ غیر فرار ہے. قرآن نے مدد کی، جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ، جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ اس نے مدد کی. اعلان ہو رہا ہے بتوں کے لیے، امواتن، یہ بت مردہ ہیں. بالکل بہت بھرپور توجہ، یہ بت مردہ، اموات بتوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے، یہ بت مردہ ہیں. اس کے بعد اعلان ہوا غیر احیائن، یہ بت مردہ ہیں اور غیر احیاء ہیں. ارے غیر احیاء کے معنی مردہ،
جس طرح سے کرار کے معنی غیر فرار اور غیر فرار کے معنی کرار، اسی طرح سے اموات کے معنی غیر احیاء اور غیر احیاء کے معنی اموات۔ پھر یہ تکرار کیوں؟ پھر یہ تکرار، بہت توجہ، پھر یہ تکرار کیوں؟ اموات الغیر احیاء، اموات ہے غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو شاید ندا قدرت تو نہیں سمجھا کہ اگر صرف اموات کا لفظ بتوں کے لیے استعمال ہوتا، صرف اموات کا لفظ استعمال ہوتا تو انسان کبھی زندہ ہوتا ہے، کبھی مر جاتا ہے۔ پہلے زندہ تھا، بعد میں مر گیا، پہلے زندہ تھا، بعد میں مر گیا۔ تو اگر اموات کا لفظ استعمال ہوتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ پہلے زندہ تھے، بعد میں موت طاری ہوئی۔ غیر احیاء کہہ کر کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ پہلے بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہیں، قیامت تک مردہ رہیں گے۔ اسی لیے غیر احیاء کی تاکید ہے۔ بس اسی طرح سے اگر خالی کرار کا لفظ استعمال ہوتا تو دنیا یہ سمجھی، دنیا یہ سمجھتی کہ شاید صرف خیبر کے لیے سند دی جا رہی ہے، لیکن غیر فرار بڑھا کر بتایا کہ نہ پہلے کبھی بھاگا، نہ آج بھاگے گا، نہ قیامت تک کبھی علی فرار کرے گا۔ ایک سلوات بھیج دے برنا آواز پر محمد۔ تو موضوع گفتگو بتاخر علی تنہا پورے لشکر پر بھاری، مگر کبھی کبھی علی کے غلاموں کو بھی یہ کام انجام دینا پڑ جاتا ہے جبکہ غلام ہیں، کہ پورے وقف مافیا ایک طرف اور ایک مولوی ایک طرف۔ خاص طور سے لکھنؤ کی بات میں کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے دگج مولوی سب خاموش، بیچارہ ایک مولوی بول رہا ہے، سارا ٹارگٹ اسی کو حکومت بھی بنائے ہوئے، 4 مرتبہ میرا پاسپورٹ ضبط ہوا ہے، کتنی مرتبہ جیل جانا ہوا ہے، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے اتہامات، یہ سب وقف مافیات لگا رہے ہیں۔ بس علماء سے گزارش ہے، یہاں بھی علماء ماشاءاللہ شریک ہیں اس تحریک میں، لیکن بھرپور طریقے سے سامنے آنا چاہیے، ورنہ امام کی ساری جائیداد تباہ ہو جائے گی اور ذمہ داری عوام پر کم آئے گی، مولویوں پر زیادہ آئے گی۔ خاموشی اس معاملے میں، خاموشی، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں خاموشی حرام ہے، اس معاملے میں غیر جانبداری حرام ہے۔ یہ ایسی غیر جانبداری ہے کہ حسین قتل ہوتے رہے، لوگ تماشا دیکھتے رہے، یہ ویسی غیر جانبداری ہے جو اس وقت غیر جانبداری اختیار کی جا رہی ہے کہ امام کی جائیداد لٹ رہی ہے اور مولوی اگر خاموش ہو تو بالکل ایسے ہی ہے کہ حسین قتل ہو رہے ہوں اور ہم غیر جانبدار ہوں۔ غیر جانبداری یہاں کام نہیں آئے گی۔ اور جو وفخور ہیں اس سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جملے بھی سن لیں، اگرچہ بہت سخت بات ہے لیکن کیا کیا جائے، حقیقت ہے کہ جو ناجائز اولادیں ہوتی ہیں وہ صرف وہی نہیں ہوتی جو بغیر نکاح کے پیدا ہوں۔ جو ناجائز اولادیں، وفخور سن لیں، جو بے ایمانیاں کر رہے ہیں اوقاف پہ سن لیں کہ صرف وہی اولاد، اب ناجائزی کے لفظ استعمال کروں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ممبر کے خلاف ہے، کہ ناجائز اولاد صرف وہی نہیں ہوتی جو بغیر نکاح کے پیدا ہو۔ حرام کا مال استعمال اگر کرو، اس سے جو جسم میں خون پیدا ہوتا ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی ناجائز اولاد ہوتی ہے۔ وہ بھی اولاد ناجائز ہوتی ہے کہ جو حرام کا مال کھا کر خون پیدا ہو، وہ اولاد بھی ناجائز ہوتی ہے۔ تو جو ناجائز اولاد ہوگی وہ محب حسین نہیں ہو سکتی، دشمن اہل بیت ہوگی۔
دشمن اہل بیت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ جائز اولاد نہیں ہوتا. تو جس کی ناجائز اولادیں ہوں وہ محب اہل بیت نہیں، دشمن اہل بیت. اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا میں. اگر اب بھی غیرت نہیں آئی تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا جو کربلا کے قاتل ہے. ایک صلوات بھیج دیں پر محمد والے. ظاہر ہے ان پر بھی کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوا، ان پر بھی کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ امام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہوتے ان پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے. مگر حشر وہی ہوگا جو قاتلان امام حسین کا ہوا ہے. ایک صلوات بھیج دیں پر محمد. اس سے زیادہ نیت کرنا ہے. ہاں ظلم آپ دیکھیں کہ یہی طاقتیں جب اللہ کی مصلحت نہیں ہوتی ہے تو انہیں طاقتوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پورے لشکر پر بھاری اس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی اور مدینے کی گلیوں میں پھیلایا جا رہا ہے. جو پورے لشکر پر بھاری اس کے گھر کے دروازے میں آگ لگائی جا رہی. کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ نہیں سارے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان مصیبتوں کا کہ جو اہل بیت پر پڑی ہے. سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ امام نے فرمایا سب سے زیادہ مظلوم وہ ہے کہ جس کی زوجہ کی پسلیاں توڑی جا رہی ہیں اور وہ کچھ نہ کر سکے. سب سے زیادہ مظلوم وہ ہے، وہ شوہر سب سے زیادہ مظلوم. اب تصور کیجئے علی کے دل کا کیا حال ہے. امام حسن ابھی کل شہادت کی تاریخ، زہر دیا جاتا ہے، زہر سے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں. کل شہادت کی تاریخ، بس اسی مناسبت سے 2-4 جملے کرنا چاہتا ہوں. جگر خود اس ملونہ کا کہنا ہے کہ جس نے زہر دیا کہ یہ ایسا زہر تھا کہ اگر دریائے دجلہ میں ڈال دیا جاتا تو ساری مچھلیاں تڑپ کر مر جاتی. وہ ملونہ نے زہر دیا. دوہری اذیت تھی امام حسن کی، دوہری اذیت تھی. ایک روحانی اذیت، ایک جسمانی اذیت. جسمانی اذیت یہ تھی کہ زہر کی تکلیف سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور روحانی اذیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا تھا کہ جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے، جو شریک حیات ہے، جو رفیق حیات ہے. تو اب دوہری اذیت تھی امام حسن کو، جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی. جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں. امام حسین نے منظر دیکھا ہوگا تو دل کا کیا حال ہوا ہوگا. جناب زینب نے منظر دیکھا ہوگا تو دل کا کیا عالم ہوا ہوگا. ام فروا یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی تو کیا عالم ہوگا. اور جب ننھا سا قاسم یہ منظر دیکھ رہا ہوگا تو ننھے سے بچے کا کیا حال ہوگا. آخر وقت امام حسن کا اتفاق سے، امام حسین اتفاق سے سرحانے نہیں تھے. ام فروا زانو کے اوپر شوہر کا سر ہے اور خود اٹھ نہیں سکتی. قاسم اتنے چھوٹے کہ جا کر چچا کو بتا نہیں سکتے. تب کیسے ام فروا خبر پہنچائیں امام حسین تک؟ تب روایت کہتی ہے ننھے سے قاسم کو قریب بلایا اور اس کا گریبان چاک کیا. کہا اے میرے ننھے سے بچے اسی طرح سے چچا کے سامنے چلے جاؤ، وہ خود سمجھ جائیں گے کہ تم یتیم ہونے والے ہو. بس عزاداروں بات مکمل ہوئی. ہاں یہی جناب قاسم ہیں کہ جن کے بازو پر ایک تعویذ باندھا اور جناب ام فروا کی وصیت کر دی کہ دیکھو جو بہت سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھولا جائے. اب کربلا کا میدان ہے، قاسم ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ام فروا آئی، اے بیٹا ارے اس وقت جان دینے کا وقت اور تم گوشے میں خیمے کے بیٹھے ہوئے ہو. کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ فرماتے جناب قاسم
ارے میں خانوادہ بنی ہاشم کا ہوں، بھلا میں موت سے ڈروں گا؟ لیکن میں کیا کروں کہ جب بھی چچا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر پہنچتا ہوں چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس وقت ماں نے یاد دلایا کہ بابا نے تمہارے بازو پر تعویذ باندھا ہے، اس کو کھول کر دیکھو۔ اب جو کھول کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا، اے قاسم میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گا، میری طرف سے اپنے چچا پر میری جان قربان کر دے، اپنی جان میری طرف سے قربان کر دینا۔ جلدی جلدی دوڑے ہوئے خوشی خوشی امام حسین کی خدمت میں آئے۔ چچا بابا کی وصیت ہے، چچا بابا کی وصیت ہے۔ حسین نے وصیت پڑھی، روایت کہتی قاسم کو گلے سے لگا لی، اتنا روئے کہ غشی علیہما، دونوں پر غشی تاری ہو گئی۔ غش سے آنکھیں کھلی، امام حسین نے قاسم کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد گھوڑے پر بٹھایا۔ قاسم کے پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دونوں رکابوں میں نہیں آ سکے، لہذا صرف ایک رکاب میں پیر، دوسرا پیر ہوا میں بلند۔ اس کے بعد اب حسین آگے بڑھے اور قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ اے آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمائیں گے کہ یہ عرب میں یتیمی کی نشانی ہے، اگر حسن کا لال سمجھ کر رحم نہیں کر رہے ہو تو یتیم ہی سمجھ کر رحم کرو۔ بس مجلس ختم ہوئی، جناب قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں۔ زبردست جنگ ہو رہی ہے، پسر سعد کے قریب پہنچ گئے۔ اس کو منحوس ملون کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ میرے پاس نہ آ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ ایک زبردست آخری جملے ہیں، ایک زبردست پہلوان پاس کھڑا ہوا تھا، جاؤ جا کر اس کی ماں کو اس بچے کے غم میں رلا۔ وہ ملون جھومتا ہوا آگے بڑھا، مگر بڑا بزدل تھا، بجائے اس کے سامنے آئے، ارے گھوڑے کو موڑا، قاسم کی پشت پر آ گیا۔ ارے کاش کوئی شیعہ موجود ہوتا، آقا کو ہوشیار کر دیتا۔ اے آقا پشت کے اوپر قاتل آ گیا، زبردست تلوار کا وار ہوتا ہے۔ قاسم تیورا کر زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں چچا خبر لیجئے، چچا خبر لیجئے۔ حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، سامنے قاتل قاسم نظر آیا، تلوار کا وار کیا، اس نے اپنا ہاتھ بلند کر دیا، ہاتھ اس کا کٹ گیا۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ اسے ختم کر دیں، اس نے فوج کو مدد کے لیے بلایا، اے فوج والو مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچاؤ۔ ادھر آقا چاہتے ہیں قتل کریں، ادھر فوج یزیدی چاہتی ہے بچا لے، مگر اسی میں عزادارو عجیب غضب ہو گیا۔ درمیان میں جسم قاسم، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم فریاد کرتے تھے، اے چچا بچا لیجئے، اے چچا بچا لیجئے۔ بس آخری جملے عزاداروں، ایک روایت تو وہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ لاش قاسم اس طرح سے لے کر آئے تھے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسری روایت کون سی ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں تک پہنچ جائے کہ جب حسین میدان میں پہنچے تو قاسم کہیں نظر نہیں آئے۔ حسین نے آواز دی، اے قاسم، جواب نہیں آیا، اے قاسم جواب نہیں آیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ ایک بلندی پر امام حسین تشریف لے گئے، آواز دی، اے قاسم، امام وقت کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں مجھے جواب دو۔ روایت کہتی ہے کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، اے چچا گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسین نے اپنی عبادوں سے اتاری، زمین پر بچھائے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے،
ابا کو لپیٹا، سر پر رکھا، پہنچے خیمہ گاہ میں۔ ارے ام فروا کہاں ہے؟ قاسم کی ماں کہاں ہے؟ جناب قاسم کی والدہ آتی ہیں، اے قاسم کی ماں، تمہارا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا۔ ارے اسلام کے اوپر جان نچھاور کر دی۔ کہا کہ میں نے اسی لیے پالا تھا اس کو، مگر اے آقا، بس آخری تم اے آقا یہ بتا دیجئے، کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا؟ کیا یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ سب کی لاشیں لے کر آئے مگر میرے بچے قاسم کی لاش آپ نہیں لائے؟ کیا قاسم سے کوئی قصور ہو گیا؟ امام نے فرمایا اے زینب قریب آ جاؤ، اے ام کلثوم قریب آ جاؤ، ماں کے دونوں بازو تھام لو، ماں کے دونوں بازو تھام لو۔ جب بازو تھامے تو سر سے وہ گٹری اتاری، ابا کھولی، ابا میں قاسم کے جسم کے ٹکڑے۔ اے ام فروا، گھوڑوں کی ٹاپوں نے قاسم کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔